بارے میں کہے کہ یہ دلیل نہیں ہوتی. دیکھو میں بھی اس کی ایک دلیل ہوں. اسلام کے برحق ہونے کی سب سے بڑی دلیل اس زمانے میں ہوں. اللہ مجھے نظر بس سے بچائے. لوگ کہتے ہیں شادی ٹینشن, بچے ٹینشن, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, تبھی گورے شادی نہیں کرتے. یار ٹینشن نہیں, مصیبت اور عذاب, گرل فرینڈ رکھو یار. ہندو بھی اسی طرف آ رہے ہیں, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ. ایکچولی جب چھوڑنا ہوگا 2 منٹ میں پتلی گلی سے نکل گئے. شادی تو ایک, کیونکہ گرل فرینڈ جب آپ کی ہوگی تو نہ اس کی ماں آپ کی ساس ہوگی, نہ اس کے بھائی آپ کے سالے ہوں گے. کیا خیال ہے؟ نہ چاچا سسر, نہ ماموں سسر, نہ خالہ ساس, پتہ نہیں کیا کیا رشتے ہیں. تو ٹینشن بالکل ختم ہونی چاہیے نا. لیکن ہم نے اسلام کو فالو کیا. اللہ نے مجھے ٹوٹی پھوٹی توفیق دی, میں کوئی بہت نہیں مسلمان نہیں. میں نے کیا کیا, میں جب مدرسے میں گیا تو میں نے کہا بھائی اسلام تو پروموٹ کرتا ہے جلدی شادی کو, اور خواتین سے معذرت کے ساتھ زیادہ شادیوں کو, اور کثرت اولاد کو, جس کو دنیا کیا سمجھ رہی ہے, ٹوٹل ٹینشن. تو میں نے کہا یار یہ تو بالکل اسلام کی تعلیم تو بالکل اس کے اگینسٹ ہے. دوسری بات یہ, ٹینشن نہ بھی ہو, ایک ٹینشن تو شادی میں اور بچوں میں سب سے بڑی ٹینشن ہے کہ کھلائیں گے کہاں سے. محدود آمدن والا ایک شادی کا نہیں, اور خاص طور پہ پاکستان میں سوچتا تو وہ زیادہ شادیوں کا کیسے سوچے. تو ہمارے لیے تو ایک شادی سوچنا بھی بڑا مشکل کام تھا, کیونکہ میرے لیے تو بڑا مشکل کام تھا. محدود تنخواہوں میں کیسے کر سکتا ہے انسان, اور پھر اولاد کی کثرت. تو ہمیں سورہ نور میں ہم نے آیت پڑھی, قرآن کہتا ہے نکاح کرو یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. نکاح کرو, اگر فقیر ہوگے اللہ اپنے فضل سے کیا کر دے گا, بیوی آئے گی تو اپنی روزی, اپنی قسمت کی روزی لے کر آئے. تو پروگرام تو بڑھ گیا. وہ جو فیملی پلاننگ والوں کا پروگرام تھا, اس قرآن کی آیت اور یہ حدیث سننے کے بعد ان کا سارا پروگرام کیا ہو گیا. وہ جو بچپن سے اللہ معاف فرمائے ڈرامے دیکھے تھے, توبہ کر لی تھی ان میں تو یہ سکھایا جا رہا تھا بچے 2 ہی اچھے, اور پھر ہر جگہ ایڈورٹائزمنٹ میں یہی سکھایا جا رہا تھا بچے 2 ہی اچھے, ہر جگہ مہنگائی مہنگائی. اور پھر لطیفے بیویوں پہ اتنے بنے ہوئے ہیں کہ بیوی سے بڑی دنیا میں لگتا ہے کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں. اتنے ہم نے لطیفے سنے ہوئے تھے. کچھ لطیفے تو میرے والد صاحب مجھے والدہ کی موجودگی میں سناتے تھے. میرے والد صاحب ایک لطیفہ بہت سنایا کرتے تھے میری والدہ کی موجودگی میں. تو وہ سنا رہے تھے کہ وہ ہماری والدہ بھی بیٹھی ہوئی تھی, تو جوک چلتا رہتا تھا میرے والد والدہ میں. تو میرے والد کو لطیفہ سناتے تھے کہ ایک بزرگ تھے, وہ بڑی کرامتیں دکھایا کرتے تھے. لوگ ان کے ہاتھ چومتے, یار بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں. بیوی کہتی 2 نمبر ہے فراڈی. بیوی کہاں مانتی ہے شوہر. تو وہ بزرگ نے کہا یار گھر میں عزت ہے نہیں تو کیا باہر جو لوگ میرے ہاتھ چوم رہے ہیں تو کیا فائدہ. تو انہوں نے کہا کہ میں آج نا اپنی بیگم کو ایک ایسی کرامت دکھاتا ہوں کہ یہ مجھے مان جائے گا بزرگ. تو وہ باہر گئے ہوا میں اڑتے ہوئے, گھر کی چھت پہ سے کھڑے. بیگم نے دیکھا, بیگم یعنی بھیس بدل کے گئے نا. تو جب گھر میں آئے تو بیگم نے پوچھا, بیگم سے کہنے لگے, بیگم نے کہا دیکھو ایک وہ بزرگ ہیں بغیر سیڑھیوں کے ایسے ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہے ہیں, اور ایک آپ وہ پتہ نہیں کس کی چھوٹی موٹی کیا کرامتیں دکھا رہے ہوتے ہیں آپ. وہ بڑا خوش ہوئے, انہوں نے کہا دیکھ بیگم وہ میں ہی تو تھا. بیگم کہتی اچھا جب بھی ٹیڑے ٹیڑے ہوتے. یہ لطیفے بھی ہم نے بہت سنے ہوئے تھے. وہ ایک آدمی جو تھا نا, وہ اس کی بیوی بیمار تھی, تو بیچارہ ہسپتال کے باہر بیٹھا ہوا تھا. ڈاکٹروں نے آ کے کہا کہ بھئی اب صرف 2 گھنٹے کی مہمان ہے. تو اس نے ایک لمبی آہ بھری اور بڑے غم سے کہا ڈاکٹر صاحب جہاں اتنی زندگی صبر کی ہے 2 گھنٹے. لطیفے تو بنے ہوئے کہ نہیں, بہت سارے لطیفے بنے ہوئے. لیکن ہم یہ کہتے تھے کہ یار قرآن اس کے اگینسٹ بات کر رہا ہے. قرآن اس فلسفے کو, یہ لطیفوں کی حد تک ٹھیک ہے, قرآن اس فلسفے کو نہیں مانتا. قرآن کیا کہتا ہے, خلق لکم من انفسکم ازواجا جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا. یعنی بالکل 180 ڈگری پہ قرآن ہمیں لے کے جا رہا ہے. ہم بات کرتے ہیں اللہ غربت اور مہنگائی میں شادی کیسے ہوگی. سورہ نور میں اللہ کہہ رہے ہیں نکاح کرو, فقیر ہو گئے تو اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. اب اگر میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں تو اب مجھے کسی ڈرامے یا فیملی پلاننگ بات کسی نظریات سے متاثر اگر میں ہو گیا تو اس کا مطلب قرآن غلط کہہ رہا ہے اور دنیا کے فلاسفر کیا کر رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ہو گیا نا, پھر ایمان تھوڑی رہا. پھر
قرآن کہہ رہا ہے بھائی چھوڑ دو اس فکر کمانے کی فکر کرو لیکن نکاح کو رکاوٹ نہ سمجھو. نکاح رکاوٹ نہیں ہے, غربت رکاوٹ نہیں ہے نکاح, وہ اللہ توکل کرو.